السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر پیسے بچے تو ان کو یہاں نیو گھر کے پاس جو شمشیر کھلی ہے وہاں سے سموسے کھلائے جائیں گے۔ تو آج بچوں کے ساتھ چلتے ہیں وہاں پہ۔ یہ دیکھیں، عبد الرحمن اور عریش فاطمہ ایک سائڈ جا رہے ہیں اور ذکریہ اور حرم ایک سائڈ پہ۔ سمجھ لیں موٹو پتلو کی جوڑیاں چل رہی ہیں، پتلے آگے چل رہے ہیں، موٹے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہم یہ اتنا سی دور ہے، بس 2 منٹ میں وہاں ہم پہنچ گئے۔ عریش فاطمہ، حریم، ذکریہ اور عبد الرحمن بہت خوش تھے، اسپیشلی ذکریہ اور عریش فاطمہ، کیونکہ یہ سارا دن گھر میں بند رہتے ہیں اور ان کی آؤٹنگ ہوئی ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی جب ان کی آؤٹنگ ہوتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ نئی شاپ بنی ہے اور شاپ کافی اچھی بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کہ ایک سٹی میں ہے لیکن انہوں نے یہ بہت اچھی بنائی ہے۔ یہاں پہ تندور تھا، ان شاپس کا کوئی حال نہیں تھا، اب تو انہوں نے بہت پیاری بنا دی۔ انہوں نے آگے ادھر میرے ساتھ 2 نمبری کی ہے، ان کو میں نے گھر سے منا کے لائی تھی کہ ہم لوگ سموسے کھائیں گے، اور یہاں آ کے انہیں پتہ لگا کہ یہاں بریانی بھی ملتی ہے۔ ہم نے سب کا دماغ خراب کر دیا اور ادھر بریانی ہمیں آرڈر کرنی پڑی اور انہوں نے میرا بجٹ بڑھا دیا۔ اب ہم نے سموسے منگوائے ہیں، ساتھ چکن بریانی منگوائی ہے۔ تو عریش فاطمہ، حرم کھا رہے چکن بریانی اور عبد الرحمن کے لیے بھی پھر میں نے آرڈر کر لی، میں سموسے اور ذکریہ بھی سموسے کھا رہا ہے۔ ان کے سموسے بہت زیادہ مزے کے ہیں، اسپیشلی جب ان کے ساتھ چنے مل جاتے ہیں نا سموسوں کے، تو مجھے تو خیر بہت پسند آتے ہیں۔ ہم نے سموسے بھی چکن آرڈر کیے تھے، رائتا، ساتھ میں چنے، ساتھ میں سموسے اور ساتھ میں سیلڈ ڈال کے، تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ آپ بھی ہماری سٹی آئیے گا، کبھی ٹرائی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جناب، میں چنے ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں رائتا ڈالیں گے۔ تو پھر یہ پہلے امی کے گھر بہاڑی میں یہ ملتے ہوتے تھے کہ وہاں بازار میں گول چکر تھا، وہاں سے اب نہیں پتہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ تب امی ماشاءاللہ چل پاتی ہوتی تھی، امی کے ساتھ بازار جانا ہوتا تھا، تو تب امی نے لازمی کھلانے۔ وہاں بہاڑی کے لیاقت کے دہی بڑے بڑے مشہور ہوتے تھے، وہ بیچارہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کی شاپ بند ہو گئی۔ تو ان کے بہت مزے کے دہی بڑے ہوتے تھے۔ یہاں بھی دہی بڑے ملتے ہیں پر پتہ نہیں کیسے ملتے ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر ایسی چیزیں بہاڑی ہی کھاتی ہوں۔ دہی بڑے ہو گئے، وہاں کا گامے کا فلودہ بہت اچھا ہے، اگر بہاڑی چکر لگا تو ضرور آپ کو دکھاؤں گی۔ تو وہاں عمران کے برگر، یہ چیزیں میں نے 2 دن لازمی جا کے کھانی ہوتی ہے۔ میری بھابھیوں کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کھانی ہوتی، پھر وہ لازمی مجھے کھلاتی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے کھا لیا ہے سب نے مزے سے، اب ہم گھر واپس آ رہے ہیں۔ تو عریش فاطمہ چلتی بہت کم ہے، تو اس سے بالکل نہیں چلا جا رہا تھا، تو ہم عریش فاطمہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں روز نہ مغرب کے بعد باہر واک کروانے کے لیے لے کے جایا کریں گے، یا تم صرف گیٹ سے باہر نکل کے 2 چکر لگایا کرو نا۔ میں نے حرم سے کہا تھا، میں نے کہا حرم آپ ساتھ جایا کرو، اس کو چلانا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیے اس کے لیفٹ سائڈ کو نا بہت زیادہ پھر مسئلہ ہوا ہے، تو خیر پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن اس کو واک کروانی اب شروع کریں گے۔ ہم لوگ گھر پہنچے اور باہر بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی میں طبیعت سیٹ ہو گئی ہے ان سب کی۔ تو چلیں اب یہ نام جلدی نہیں لیں گے، دراصل یہ سیڈ ہے نا، یہ ان کو یہ بھی ہے کہ عید بھی گھر ہی کرنی ہے۔ تو سمر کیمپ 7 ہی اسکول کے شروع ہو رہے ہیں، نہیں تو جانے کا پلان تھا کل۔ یہ پھر میں پیاز خرید کے لائی تھی، سبزی والے نے روک کے خود کہا تھا کہ بھائی باجی پیاز لے لیں، عید پاس آ رہی ہے تو پیاز بہت مہنگا ہو جانا ہے، اور گھر میں بھی صرف 1.5 کلو پڑے ہوئے تھے۔ کہہ رہا تھا عید کے کر کے ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہو جانے ہیں، مرچیں بھی اور پیاز بھی، آپ پہلے ہی لے لیں۔ تو پھر اس کے کہنے پہ میں نے 5 کلو پیاز لیے۔ یہ والے پیاز تو خیر پڑے پہلے اندر سے کافی زیادہ گلے نکلے ہیں، تو اب یہ اس نے تھوڑے سے ریڈ والے تھے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا یہ جلدی خراب نہیں نکلیں گے، لیکن پھر بھی پیاز صاف کرتے کرتے 5-6 پیاز اس میں سے بھی گلے نکلے ہیں۔ تو سبزی ہے گلی نکل ہی آتی ہے۔ تو ہم اس کے میں نے 7 ٹماٹر لے آئی تھی، میں نے انہیں کہا تھا تھوڑے تھوڑے کچے دینا، تاکہ 5-6 دن فریج میں پڑے بھی رہیں تو خراب نہ ہوں۔ مجھے فریز ٹماٹر کا استعمال کرنے کا مزہ نہیں آتا، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑے سے کچے ٹماٹر لیے تھے۔ ٹماٹر بھی اب ہم ٹوکری میں ڈالیں گے، اور مرچیں آپ کو پتہ ہے کہ میں مرچوں کے پیچھے سے ڈنڈیاں اتار کے رکھتی ہوں۔ یہ دیکھیں ٹماٹر کچھ پکے ہوئے ہیں، کچھ کچے ہیں، اور پھر ادرک لے لیا تھا ساتھ میں نے،
تو لہسن تو خیر تائی نے گاؤں سے بھیجا تھا اور امی نے بھی میرا اکٹھا لے کے رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ تو ابھی تک مجھ تک پہنچا نہیں ہے، جب پہنچے گا تو پھر وہ استعمال کریں گے۔ تو میں عبد الرحمن سے کہہ رہی تھی کہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کے ایک ہاتھ سے مجھ سے نہیں بن رہی، تو تم موبائل پکڑو اور میں مرچوں کی ڈنڈیاں توڑتی ہوں۔ یہ میں نے ساتھ میں لہسن اور پیاز کاٹ کے رکھا ہوا ہے آج کی ہنڈیا کے لیے، اور مرچیں صاف کر کے رکھ لیں گے۔ مرچیں کم ہیں، مرچیں فریج میں ہی پڑی ہوئی تھیں، مجھے تھا کہ کافی زیادہ پڑی ہوں گی تو لینی نہیں پڑیں گی، پر لینی پڑیں گی، تو اس وجہ سے باہر چکر لگتا ہے عبد الرحمن کا، تو اس کو ہی کہوں گی کہ لے آئے نا، تو وہ لے آئے گا۔ ایسے مرچیں توڑ کے رکھ لینا، غلطی نہیں ہے، وہ ظاہری بات ہے زیادہ دن پڑی رہے تو پھر سوکھ تو جاتی ہیں، ریڈ ریڈ سی ہو جاتی ہیں، پر غلطی نہیں ہے، وہ ڈنڈی ساتھ لگی ہو نا تو پھر وہ بہت جلدی گل جاتی ہیں۔ یہ بھی بات مجھے امی نے ہی سکھائی تھی، امی ہی ایسے کرتی تھی، اور میرے ہاتھ پہ نا کٹ لگے ہوئے ہیں، تو اتنا زیادہ وہ جلن ہو رہی تھی نا پیاز کٹنگ کرنے کے۔ پھر عبد الرحمن نے پیالی میں مجھے ٹھنڈا پانی لا کے دیا ہوا تھا، میں بار بار اس کے اندر ہاتھ ڈپ کر کے پھر کر رہی تھی، اسی وجہ سے پیالی میں پانی پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ تو یہ وہ جلن بہت زیادہ ہو رہی تھی ہاتھوں پہ، لیکن خیر کام تو کرنا ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ کبھی ہم بھی ہوتے تھے ایسے چھوٹی چھوٹی جلن پہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، امی ہاتھ کو یہ ہوا ہے مجھ سے نہیں ہوتا، اور مائیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، امی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کام کرو۔ یہ کر کے ہٹی تھی تو ریش فاطمہ کے کپڑے سٹچ ہو کے آگے، فراک اس نے بولا تھا پر یہ لنچ شرٹ سٹچ ہوئی ہے، فراک تو خیر سٹچ نہیں ہوا ہے، تو شلوار ہے ساتھ۔ اب خیر ریچ کو پسند آ گیا، اب اس کی ضد ہے کہ مجھے اس کے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ لے کے دو، اور یہ دوسرا سوٹ ان کی بڑی پھپھو چھوٹی عید پر دے کے گئی تھی، تب تو سٹچ کروایا نہیں تھا، امی نے بھی عید پہ دے دیے تھے، بھائی نے بھی پیسے دیے تھے، تو میں نے ان کو سوٹ تب لے دیے تھے۔ یہ ریچ فاطمہ کا یہ فراک پہ پہلے سے کچھ بہتر سلا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا فراک لگ بھی رہا ہے اس پہ، وہ زیادہ خوش ہوئی ہے۔ دوسری وہ مانی نہیں کہ یہ فراک ہے، وہ کہتی میں نے آپ سے کہا تھا پنک فراک سٹچ کر کے دیں، یہ تو شرٹ ہی ہے، وہ بھی بڑی سمجھدار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حریم اور عریش کا اکٹھا تھا، دونوں کا اکٹھے سوٹ سٹچ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو میرے بلاگز اچھے لگ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرا واچ ٹائم جلدی سے جلدی پورا کرائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔